یہ اگست کا مہینہ ہمارے لیے ملی اعتبار سے بطور پاکستانی بالخصوص اور بطور مسلمان بالعموم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی 14 تاریخ کو دنیا کے نقشے میں ایک ملک معرض وجود میں آیا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، جس پاکستان کا مطلب ہمارے بڑوں نے ہمیں نعرے کی صورت میں یاد کروایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے 20 لاکھ افراد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں عورتوں کی عزت کو تار تار کیا گیا، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں عورتوں نے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے خودکشی کی، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں عورتیں جو مسلمان عورت تھی، کلمہ پڑھتی تھی، مسلمان نام تھا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر رہی تھی، اور پھر ہندو اور سکھ کی قید میں آ کر وہ ہندوؤں اور سکھوں کی ماں بنی، اور آج ہندوستان کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں افراد جو ہندو اور سکھ ہیں ان مسلمان ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اے پاکستانی مسلمان، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد، پہلے والوں کو بعد والوں کو سب کو اللہ رب العالمین ایک کھلے میدان میں جمع کر دے گا، دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے گا، وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، آواز لگانے والا سب تک اپنی آواز کو پہنچا سکے گا۔ کل قیامت کے دن 2025 میں ابھرتے ہوئے نوجوان یا 2025 میں اپنے بالوں کو کالے سے سفید کرتا ہوا بزرگ اگر ان قربانیاں دینے والے 20 لاکھ افراد سے کل ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے اور آپ کے گریبان کو پکڑ کر پوچھا، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے ٹرین کو انسانوں کی سفر کی ایک سواری نہیں بلکہ خون کی ندی بنا کر بہایا تھا، وہ مقصد تم نے پورا کیا؟ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ ان بزرگوں کے سامنے آپ تصور کریں، آپ کی کلائی پر یا آپ کی گریبان پر ایک مسلمان نوجوان بچی کا ہاتھ ہو اور وہ یہ کہے کہ اس پاکستان کے خاطر میں نے کنویں کے اندر چھلانگ مار کر اپنی عزت بچاتے ہوئے جان اللہ کے حوالے کی تھی، جس پاکستان کے اندر تو فرش مخمل پہ سوتا رہا، تیری صبح اور شامیں اس ملک کی بنیاد اور اساس اور مطلب کلمہ توحید کے خلاف تحریک چلاتے ہوئے گزری، جس ملک کی خاطر ہندو بنیا نے میری عزت کو تار تار کیا، آج میں تیرے گریبان کو پکڑتی ہوں، بتا مجھے کہ ہمارے اقبال نے خواب دیکھا تھا، اس نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا کہ گائے کا پجاری اور اللہ کی عبادت کرنے والا اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اس 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ایک تحریک چلی تھی۔ میں آج تجھ سے پاکستانی نوجوان تجھ سے سوال کرتی ہوں، جس مقصد کے خاطر میری عزت کو تار تار کیا گیا تو نے وہ پورا کیا؟ مجھے بتائیں، آپ کا اور میرا سر فخر سے بلند ہو گئے، جھکے گا۔ میرے دادا بیان کرتے تھے کہ امبالہ شہر میں، امبالہ کینٹ کے اندر 400 سیدوں کے گھروں کا قافلہ نکلا اور اپنی حویلیوں کو، کوٹھیوں کو تالے لگا کر چابیاں جیب میں ڈال کر آئے کہ چند دن کے ہندو مسلم فسادات تھے، پھر ہم نے اپنی کوٹھیوں میں واپس جانا ہے۔ یہ میں کوئی جذباتی باتیں بیان نہیں کر رہا، یہ دل میں لگے وہ زخم ہیں جو پاکستان بنانے کے مقصد کی تکمیل کیے بغیر بھر نہیں سکتے۔ ہمارے خاندان کی سید عورتوں نے، ان سیدانیوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے پل کے اوپر سے راوی دریا میں چھلانگیں مار کر جو قربانیاں دی تھی، کیا میں اور آپ اپنے سر کو فخر سے بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا؟ آپ اٹھائیے 47 کی تحریک۔ آج میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، وہ لکھاری لکھتا ہے کہ ہمارے گاؤں سے قافلہ نکلا، سکھوں نے حملہ کیا، جن سکھوں کے لیے
یہاں پر گردوارے بنائے جا رہے ہیں. جن ہندوؤں کے لیے آپ کے دیے گئے ووٹوں سے آئے ہوئے حکمران اسلام آباد کے اندر مندر تعمیر کر رہے تھے، یہ وہی سکھ ہیں جنہیں آپ بہت اچھا سمجھتے، جنہیں سیر کے لیے جا رہے ہیں، کدھر گردوارے کی سیر کرنے جا رہے ہیں. شرم حیا کے نام کی چیز نہیں. قومی غیرت مٹ گئی. کہتا کہ میرا ماموں اپنے 6 سالہ چھوٹے سے بچے کو، آپ نے میرا بیٹا دیکھا ہے فواز، اس اتنے بچے کو اٹھایا اور گنے کی فصل تھی وہاں جا کے چھپ گئے. وہاں دیکھا وہاں چند لوگ اور بھی چھپے ہوئے ہیں. خوف و ہراس کا عالم. بچہ رونے لگا، آوازیں سکھوں نے ہندوؤں نے سنی تو فصل کے اندر بھی گھس آئے. جو چھپا ہوا تھا ان کو مارنا شروع کیا. وہ کہتا ہے کہ میرے ماموں نے اپنے بچے کو فصل میں ہی چھوڑا اور وہاں سے بھاگا. آپ تصور کریں ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے بھاگ رہے اور وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے میاں میں نے چھٹ کے نہ جائیں. کہتا ہے کہ میرا ماموں چند قدم ہی نکلا تھا کہ اس سے یہ برداشت نہیں ہوئی اپنے بیٹے کی آواز. واپس پلٹا اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے کہ سکھوں نے اس پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی لاش کو خون، اس کے جسم کو خون میں لت پت وہیں پر چھوڑ دیا. یہ ملک آپ نے اس طرح حاصل کی. کہتا وہاں سے پھر بعد میں آنے والے قافلہ گزرا، انہوں نے دیکھا ایک بچہ، ایک 6 سالہ بچہ، اس کے جسم میں بھی زندگی کی رمق باقی ہے. اس کو اٹھایا اپنے ساتھ لے چل پڑے. اس کے بعد ایک اور قافلہ آیا، انہوں نے دیکھا شاید یہ خون میں لت پت پڑے ہوئی لاشوں میں کوئی ہمیں اپنا مسلمان زندہ ملے. انہوں نے اس میرے ماموں کو دیکھا، اس کی سبھی سانس چل رہی تھی، اس کو اٹھا لی. بیٹا الگ قافلے میں، باپ الگ قافلے میں. آ گئے کچھ مہینوں بعد میرے ماموں کو اپنا خاندان ملا، بہنیں وغیرہ مل گئی، بیٹا نے ملا. اور پھر یہی تصور کر لیا کہ شاید اس کو بھی مار دیا ہوگا. 47 کا واقعہ. ایسے ہزاروں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات اپنی دادی سے ہم سنا کرتے اور پھر بیٹھ کر روتے رہتے تھے. پھر سوال کرتے تھے اپنے آپ سے، کل ان پاکستانیوں کے سامنے جو حقیقی پاکستانی تھے، ہماری طرح 2 نمبر پاکستانی نہیں، ان کے سامنے ہم آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ میاں تم نے تو نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور ہم نے پاکستان میں آ کر جگہ جگہ دربار بنائے. ہم نے پاکستان میں آ کر جگہ جگہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کی. میاں تم نے تو نعرہ لگایا تھا ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمیں کوئی تنگ نہ کرے وہاں. اور یہاں پر آئے اس پاکستان کے اندر ہم جنس پرستی کو فروغ دیا گیا. اس پاکستان کے اندر ہومو سیکچوئلٹی کو فروغ دیا گیا. اس پاکستان کی سیاسی جماعتیں جس کے خاطر آپ لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، میں تو نہیں لڑتا. ہم تو اس نظام کو کفر کا نظام کہتے ہیں، اس نظام میں ووٹ ڈالنے کو حرام سمجھتے ہیں. لیکن آپ بھولے مسلمان ایک دوسرے سے لڑنے والے، میں عمران خان کا پجاری اور میں نواز شریف کا پجاری. اللہ نے آپ کو یہ ملک اس لیے دیا تھا. ان سیاسی جماعتوں کے منشوروں میں کیا ہے؟ LGBTQ کو ہم فروغ دیں گے، ہم بے حیائی کے اڈے قائم کریں گے. آپ کو اور مجھے یہ ملک کس لیے ملا تھا کہ اس ملک کے اندر کافر اٹھ کر صحابہ کرام پر زبان درازی کرتا رہے اور علماء اہل سنت کو گرفتار کیا جائے. آپ کے اس ملک کے اندر آپ کے جنہیں آپ سٹارز کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ قائد اعظم تو سیکولر تھے. یہ ملک قائم ہی سیکولرزم پر ہوا ہے. تو مولویوں کا ایسا ہی نعرہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ورنہ ان کا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ خوف و ہراس کا عالم. کیا اس وقت کی لی گئی تصویریں آج ہمارے سامنے نہیں آتی؟ کیا آپ ان تصویروں کو 1 منٹ سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں؟ اس بچے کو دیکھ سکتے ہیں جس کی پسلیاں گویا ابھی جسم سے باہر نکل آئی؟ کیا کیا قربانیاں نہیں دی. یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد خوف و ہراس کا جو عالم اس وقت تھا، پھر بھی پاکستان کا بارڈر کراس کر کے لوگ سجدے میں گر گئے تھے. یا اللہ تو نے مجھ سے پورا خاندان چھین لیا، میرے بیٹے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوئے، میری بیٹی کی عزت میری آنکھوں کے سامنے لوٹی گئی، میری ماں اور میرے باپ کو میرے سامنے تلوار سے قتل کیا گیا. لیکن اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک ملک عطا کی ہے. لوگ سجدے میں گرے بارڈر کراس کر کے. ہمیں ایک ملک ایسا مل گیا ہے جہاں پر ہم اللہ کی عبادت کریں گے. لیکن ہم نے کیا سمجھا؟ وہی جو اقبال نے ہمارے بارے میں کہا تھا کہ ملا کو ہند میں سجدے کی آزادی تو سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. کہ ٹھیک ہے جی، جو لوگ مسجد جا کے نماز پڑھ رہے ہیں اسلام تو آزاد ہے. پھر نظام سود کا، نظام جمہوریت کا، نظام فحاشی کا، ملک چلانے والے سیکولر، حکمرانی کرنے والے بے دین
فوج کو آج تک چلانے والے اللہ کے دین کے دشمن، اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم اسلام کے قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم اسلام کے محافظ ہیں، جبکہ اسلام کو حقیقی طور پر اسلام کی جڑوں کو کاٹنے والے یہ پاکستانی